اس طرح ایک سوال اور پوچھا ہے، جیسا کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے اور ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا پڑے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے۔ لہٰذا دنیا میں روزانہ بہت سی موتیں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ اتنی قبروں میں کیسے جائیں گے؟ فاروق صاحب کرنا سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، جو فاروق صاحب نے سوال پوچھا ہے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر ایک دن میں ہزاروں موت ہو تو ہزاروں قبر میں کیسے جاتے؟ دیکھو، یہ مرنے کی بات ہے۔ اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی قبر میں آئیں گے بھی تو یہ تو اللہ تک ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ آپ کو اس سے پہلے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ ایک فرشتہ اتنے ساروں کی موت ایک ٹائم میں کیسے کرتا ہے، روح نکالتا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کی قدرت ہے۔ رہا مسئلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود قبر میں آنا، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا نبی خود قبر میں ہوں گے، یا پردے ہٹائے جائیں گے، نبی کو دیکھا جائے گا، یا نبی کی تصویر لائی جائے گی؟ اس کی تو علماء کرام الگ الگ شقیں بیان کرتے ہیں کہ یا تو نبی کی تصویر دکھائی جائے گی، یا یہ کہ آپ کے ذہن میں جو نبی کے بارے میں ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا یہ کہ پردہ ہٹایا جائے گا، یا اگر یہ مانے کہ نبی خود قبر میں پہنچتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی خود قبر میں پہنچیں گے، ایک بندہ جو گناہ گار ہے اس کی قبر میں جب نبی پہنچے تو پھر تو اس کو عذاب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے برکت والا وجود جب اس قبر میں جائے گا پھر اس میں اگر عذاب ہوگے تو نبی کی نعوذ باللہ توہین ہے۔ اس وجہ سے نبی کا بذات خود جانا، اس پہ تو علماء کرام منائی کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ کہا جاتا ہے کہ شاید تصویر لائی جائے گی یا پردہ ہٹایا جائے گا، پھر کہے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، یعنی وہ عالم برزخ جب پردے کے پیچھے ہی ہوتا ہے تو وہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی بذات خود قبر میں جائیں گے، یہ تو ایسے صحیح احادیث سے کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ نبی کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جائے گا۔ البتہ رہا مسئلہ کہ اتنی قبروں میں کیسے، وہ سب کچھ وہ اللہ تاکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں صرف اتنا یقین رکھو کہ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔